اور ہمارے ملک میں بھی ابھی وکیل، تعلیم یافتہ، گریجویٹ عورتیں وہ بھی کہتی ہے کہ مرد جب 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ہم 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ ناکے اور منکو دونوں کا جنس بھی ایک ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ جنات کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی جنیہ کسی بزرگ پر یا کسی شیطان پر عاشق ہو جاتی ہے کہ تو مجھ سے نکاح کر لے، امام صاحب فرماتے کہ حرام ہے۔ کتیا کے ساتھ جیسے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کوئی کسی بکری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، بھینس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ جن آپ کے جنس میں سے نہیں ہے، جنیہ کے ساتھ اجازت نہیں ہے، نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ امام صاحب اس کو حرام سمجھتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ قرآن و سنت صحابہ کی زندگی میں کوئی بھی مثال نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح، ہاں بعض جھوٹے قسم کے عامل آپ کو بتائیں گے جو بے دین قسم کے کہ میں نے جن سے نکاح کیا ہے، جنات میرے کنٹرول میں ہے، جن سے میں نے نکاح کیا ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا۔ پرلے درجے کا وہ عامل اگر داڑھی بھی رکھی ہے، تعویذ معویذ کرتا، وہ بھی بغیرت ہے دنیا کا، وہ بھی بغیرت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جنس ایک رکھا ہے، اور کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، امت اخبار میں تفصیلات میں، کہ اب یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اس کی اجازت ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں اپنی پسند کا کوئی کتا تلاش کیا، اس کے ساتھ نکاح ہو رہا۔ تم لفظ نکاح کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ تم جاؤ جہنم میں، خدا تمہیں تباہ کر دے۔ کتے کے ساتھ نکاح، سانپ کے ساتھ نکاح، گدھے کے ساتھ نکاح، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، میرا جسم میری مرضی، اقبل خار اقبل اختیار، سمجھے بھائی جان؟ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، اقبل خاورہ اقبل خارہ اقبل خاورہ اقبل اختیار، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی جی۔ کوئی گدھے کو پسند کرتی ہے، کوئی کسی کتے کو، اور کوئی کسی کتیوں کو پسند کرتا ہے، اور اخباروں کی زینت بنے ہوئی ہے، اخباروں کی زینت بنے ہوئی ہے، اور ملک میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے کہ جی مردوں کو جب اجازت ہے 4 شادیاں کرے تو ہم پھر یہ کہ عورتیں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک خاتون وہ 4 شوہر رکھے؟ پہلے اس پر تجربہ کر لو، اجازت دے دے، تجربہ کر لو۔ ایک بلوچستان کا پٹھان، اور ایک یہ کہ بلوچ، اور ایک سندھی، اور ایک پنجاب دا منڈیا، 4 شوہر رکھو۔ جب یہ ہے کہ یہ کاشتکاری کریں گے، بچہ کس کا ہوگا؟ جب یہ کاشتکاری کریں گے، بیج بوئیں گے، تو بچہ کس کا ہوگا؟ اس قسم کی بےغیرتی باتیں، بے حیائی اور بے شرمی کی اس قسم کی باتیں، اور پھر باہر کی دنیا میں اگر مسلمانوں کے ملک میں اس قسم کی کوئی بات کر لے، اس کی پذیرائی ہوتی ہے کہ یہ ملک کا ہیرو ہے، یہ ملک کا ہیرو ہے جی، کوشش ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حمل کے دوران جب عورت حاملہ بھی ہو جائے، حیض کے دن بھی ہے، نفاس کے دن بھی ہے، بیماری کے دن بھی ہے، حمل کے دن بھی ہے، اس لیے شوہر کو تو اجازت دی ہے کہ وہ 4، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، آپ دیکھیں 30-40 بکریوں میں 1 بکرا ہوتا ہے، گائے میں آپ دیکھیں کہ ایک بیل ہوتا ہے، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں اس قسم کے بےغیرتی کو نہیں۔ صراحتاً اللہ نے مرد کو تو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادی کرے، اور لونڈیوں کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ کبھی 1.25 لاکھ انبیاء کی زندگی میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہے۔ نبی نے 100 شادیاں کی، سلیمان علیہ السلام نے کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں اور 9 شادیاں آپ کی رہی ہے۔ ویسے بعض نے لکھا 18 تک، لیکن یہ کسی نے نہیں لکھا کہ العیاذ باللہ کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی زندگی میں، 1.25 لاکھ انبیاء کی زندگی میں کوئی اللہ کا بندہ، نبیوں پہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں، وہاں تو یہ سوال اٹھانے کی بھی نہیں ہے، کرنے کی بھی نہیں ہے، لیکن انبیاء کے پیروکار جتنے گزرے ہیں ان میں سے کسی نے اس قسم کا کیا، اور اس طریقے پر اپنی بیٹی کے لیے کسی نے 4 شوہر رکھا ہو، 2 شوہر رکھا ہو، 3 شوہر رکھا ہو، 10 شوہر رکھا ہو، دیندار ہو، انسان ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔
یہ وہ بے حیاؤں کا طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ 4 قسم کے نکاح جو آپ کو سنائے۔ اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرم عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک والوں کو جو ملک چلانے والے ہیں